اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز میں سستی کرنے والے مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت۔ ایک جگہ ارشاد الہی ہے یوم یکشف عن ساکن، جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ اس آیات اور اس کے بعد والی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اپنے شرکوں کو اس دن لے آئیں جس دن ایک ساقط کھولی جائے گی تاکہ وہ انہیں فائدہ پہنچائے اور ان کی سفارش کرے، اور قیامت کے دن کفار اور منافقین اور ان کے ایمان کے امتحان اور دنیا میں سجدہ ریز نہ ہونے پر ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کی پشتیں تانبے کے تخت کی طرح سخت ہو جائیں گی، اور اس وقت ان کا یہ حال ہوگا دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے اور سجدوں کو ترک کرنے پر شرم اور ندامت سے ان کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گی اور ان پر ذلت چڑھی ہوئی ہوگی، حالانکہ انہیں رسولوں کی زبانوں سے دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، اور اذانوں اور تکبیروں میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ساتھ انہیں نماز اور سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن یہ تندرست ہونے کے باوجود سجدہ نہیں کرتے تھے، اور ان کی اسی عمل کا یہ نتیجہ ہے جو یہاں سجدے سے محروم رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جمیع علماء کے نزدیک یہاں آیات میں ساقط کھلنے سے مراد وہ شدت اور سختی ہے جو قیامت کے دن حساب اور اجزا کے لیے پیش آئے گی، اور اس وقت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت آیا ہے۔ آیات کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں محاورے والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جس دن ساقط یعنی پنڈلی کھولی جائے گی۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ آیات مشابہتاً میں سے ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں بہت جگہ نماز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اس آیات میں وعید اگرچہ کفار اور منافقین کے لیے ہے کہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں انہیں خدا کے سامنے جھکنے کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے، اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن ان میں مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے، جو شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات نماز ہی قضا کر دیتے ہیں یا سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور نماز ادا کرنے میں سستی کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ فرمایا گیا بے شک منافقین لوگ اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، اور نمازیں قضا کر کے پڑھنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے تو ان کی نمازوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کے تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی
غی سے جا ملیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ گراں نماز عشاء اور فجر ہے، اور اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں انہیں ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دو، پھر کسی کو حکم فرماؤ کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور ان میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گڈھے ہوں اور ان کے پاس لے کر جاؤ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں کو جلا دو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے قصداً نماز چھوڑی تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگرچہ یہ درست ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اگر یہ بگڑی تو سبھی بگڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو پابندی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔